چاہتے ہیں کہ عورت امامت کرا سکتی ہے؟ یعنی عورت کی امامت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے لے لیں گے جب ہم امامت کے مسائل میں جائیں گے، لیکن اس موقع پہ یہ سمجھنا بہتر ہے کہ امامت عورت کروا سکتی ہے صرف خواتین کے لیے، صرف خواتین کی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ عورتوں کے درمیان ہی کھڑی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح امام نکل کھڑا ہوتا ہے وہ عورتوں کے درمیان البتہ 2-3 انچ یا کچھ آدھے پاؤں فاصلہ ہوگا، وہ تھوڑی سی آگے ہوگی، تھوڑا سا پرومیننٹ ہوگی، لیکن آگے نہیں کھڑی ہوگی بالکل۔ تو یعنی یہ حوالے سے اصولی بات یہی ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں۔ جی امتیاز بھائی، جس طرح یہاں پہ درس کے لیے ہم سارے بیٹھے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، تو ایک پیچھے سے آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، تو ان کا جواب دینا ضروری نہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے یا بہتر ہے کہ یعنی اصولی طور پہ جب آپ ایک چیز ہو رہی ہو، دیکھیں نا یہ خطبے کی طرح ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ خطبہ در بھی آپ کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ فرض کریں آپ خطبہ سن رہے ہیں، ہاتھ والی مسجد سے اذان ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے واجب ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب دیں، کیونکہ آپ ایک امر شریک ہیں، اور سارے یہ اسی مثال ہے کہ جس طرح آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانے میں شریک کیوں سن رہے ہیں، ایک چیز درس ہو رہا ہے، اس صورت میں آنے کے لیے اصولیت پہ دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی کو دیکھو نا قرآن پڑھتے ہوئے تو پھر آپ سلام کرنا چاہیے۔ اس لیے مسجد میں جب بعض لوگ اندر آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں اونچی آواز میں، تو اس میں دیکھ لینا چاہیے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو پڑھ رہے ہیں تو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے، بہتر یہ ہے کہ، لیکن اگر وہ زیادہ صرف بیٹھے ہیں تو پھر ان پہ سلام کر لینا چاہیے۔ اس چیز کو دیکھنا چاہیے بس۔ تو یہ جو سمجھ لیجیے کہ اذان کے حوالے سے ہم نے اس کو مسائل کو سمجھ لیا ہے، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اذان کو قبلہ رخ ہو کے دینا ہے اس کو۔ اذان کو کانوں میں انگلیاں ڈال ضروری نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کانوں میں ڈالتے ہیں، یہ مستحب ہے، یعنی کر لیا ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے اس لیے کانوں میں ڈالنا بالکل نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سنت وغیرہ نہیں ہے یہ کانوں میں انگلیوں کو ڈالنا۔ جی آپ دے وعلیکم کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب آپ وہ کام کی نوعیت یہ مجھے گلے ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، وہ نوعیت نہ ہونی چاہیے، بس وعلیکم السلام کہہ دیے بس، ٹھیک ہے جائیں آپ۔ بھئی اذان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، کون بتائے گا؟ اچھا کون بتائے جی کا جواب کیسے دیا جائے؟ افتخار صاحب آپ بتائیں۔ اوکے، سارے ڈر رہے ہیں، نہیں میں امتیاز احمد بھائی آپ بتائیں، زبردست۔ اوکے، جب محمد کہیں گے تو درود پڑھ لیں گے، اور جب حی علی الصلاۃ کہیں گے پھر کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس۔ اور جب صلاۃ کہیں گے پھر کیا کہیں گے؟ سوری، جب یہ الصلاۃ خیر من النوم آپ روزانہ دیتے ہیں نا صبح، کیا کہتے ہیں اس کا جواب سن کے؟ اچھا آپ ہی نہ چاہ رہے، یہ بھی اچھا طریقہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی امتیاز بتائیں، تھوڑا سا ہی کر لیں اس کو، ہاں تھوڑا سا دوبارہ کہیں گا، نہیں میں نے ایک اور بتایا، تھوڑا سا قریب پہنچ گئے، ایگزیکٹلی، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسٹریس نا، وہ مائک ویسے پھسل رہی ہے نا زبان، ہاں وہ صدقتا و بررتا، تو یہ نے کہنا ہے کہ تم نے سچ کہا، صدقتا و بررتا۔ نیاز صاحب دہرائیں آپ، جی میں بتا نیاز صاحب بتائیں، آپ نے مٹھائی زیادہ دیا آج، آپ بتائیں، سلیم بھائی کو کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں طارق، کیوں نہیں ہو رہا؟ بشیر صاحب آپ بتائیں۔ نہیں لگتا ہے مٹھائی نے سائیڈ افیکٹ کر لی ہے۔ ہاں بہرحال میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں صدقتا و بررتا، یہ نہیں کہنا، ایک دفعہ پھر غور سے اس کو ذرا اسٹریس، صدقہ، میرے ساتھ پڑھیں، صدقتا
صدیق ہوتے ہیں نا، صدیق سے، اسی سے ہے صدقتا، ایگزیکٹلی وبررتا، اب غلطی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، صدقتا کہ تو آپ سچ کہا کہ نماز نیند بہتر ہوتی ہے، وبررتا اور آپ بری ہو گئے، آپ نے اپنی ذمہ داری کر لی، یہ مطلب ہوتا ہے صدقتا وبررتا۔ تو یہ انشاءاللہ نماز اذان ختم ہو، اس کے بعد اذان کی آپ نے دعا پڑھنی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ کون سنائے گا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، آپ سنائیں۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ حدیث کی میں مروی نہیں ہے، یہ ہم پاکستانی ٹیلی ویژن میں تو بار بار سنتے رہے ہیں، لیکن جو دعا بھی ہے پچھلی دفعہ بتایا تھا، کون بتائے گا وہ؟ آپ کو یاد آ رہا ہے نا، میں نے کہا تھا، آ رہا ہے نا یاد؟ ہاں، تو جلدی دیر آتی ہیں باتیں یاد۔ اللہم رب، ابھی سن لیں اس کو، یہ جو انہوں نے ہے یقیناً یہ ہم نے ہیں، لیکن جو بخاری شریف میں حدیثوں کی کتب میں آئی ہے وہ اس سے تھوڑی مختصر ہے، آپ سن لیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ ان لا تخلف المیعاد بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی معطا مالک انک لا تخلف المیعاد کا لفظ آیا تو آپ پڑھ لیں، لیکن واقعی ورزقنا شفاعته یوم القیامت یہ ضروری نہیں ہے کہنا، تو بس آپ یہاں تلیں تو یہ دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی نماز کے بعد۔ تو اس کو ہمارا چاہیے کہ اس کو نماز کی دعا کو پڑھیں، اس کو بعد یہ بہت زبردست دعا ہے کہ اللہم رب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بن مقام کی دعا کر رہے ہیں، جو مقام محمود ہے قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ مجھے ملے گا، تو اس کے لیے ہمیں دعا۔ سوالات آئے ہیں خواتین کی طرف سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پریشانی کے وقت سکون کے لیے بار بار اذان سننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یعنی میں اس میں بالکل ایک یہ کہوں گا کہ